اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نیت صاف ہے، آپ کا اندر صاف ہے، پاک ہے، تو آپ کو اپنا باہر، اپنا کردار بھی اسی طرح پاک اور صاف کرنا پڑے گا۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ میں نے 2 گلاس دیکھے شیشے کے، دونوں میں ایک ہی نل سے پانی بھرا، ایک کا باہر تھوڑا سا میلا تھا اور ایک کا صاف تھا۔ اب دیکھنے والی مزے کی بات یہ تھی کہ ان دونوں میں ایک ہی نل کا پانی ہے اور صاف ہے، لیکن ایک کا باہر گندا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کا بھی پانی گندا لگنے لگ گیا، اور دوسرے کا باہر صاف ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کا جو پانی تھا وہ بھی ایسے صاف شفاف نظر آنے لگ گیا۔ تو اس کے لیے میں نے وہاں سے ایک چیز اخذ کی، ہم جتنا مرضی کہہ لیں کہ ہم اندر سے ہماری نیت صاف ہے، ہم نیک ہیں، ہم بڑے پاک ہیں، ہماری نیت بڑی اس کام کے لیے بڑی صاف اور پاکیزہ تھی، لیکن ہمیں اسی طرح کا ایکٹ کرنا پڑے گا جس طرح کی ہماری نیت ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارا اندر صاف ہو اور ہم باہر جس طرح کا مرضی کام کریں تو ہم کہیں کہ ہماری نیت صاف ہے۔ اکثر حرام ریلیشن والے وہ یہی مثال دیتے ہیں کہ ہماری نیت تو صاف ہے، ہمارا تو مقصد نکاح ہے۔ تو میری ایک ان سے مؤدبانہ گزارش ہے، ان سے ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ ایک بندہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں، میں غریبوں کی مدد کروں، میں غریب لڑکیوں کی شادی کرواؤں، میں غریب بچیوں کے جہیز کا خرچہ اٹھاؤں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کا مال چوری کرتا ہے، لوگوں سے سود وصول کرتا ہے، لوگوں سے ہفتہ وارانہ زبردستی مال لیتا ہے۔ تو کیا اس کا سود لینا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا درست سمجھا جائے گا؟ چونکہ اس نے کہا کہ میری نیت ہے کہ میں غریب لوگوں کی مدد کروں۔ اگر اس شخص کی نیت کو دیکھ کر سود کو حلال نہیں کیا جا سکتا، چوری اس کی حلال نہیں ہوگی، اس کا لوگوں سے مال چھیننا وہ درست نہیں سمجھا جائے گا، تو حرام ریلیشن شپ نیت کی بیس پر، جو نیت چونکہ نکاح کیا اس بیس پر کیسے حلال ہو گیا؟ اس نے حرام ہی رہنا ہے۔ ایک عورت آپ پر تب تک نامحرم ہے، ایک مرد آپ پر تب تک نامحرم ہے جب تک اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو جاتا، چاہے آپ کی منگنی ہو گئی ہے، چاہے آپ نے اس سے شادی کرنی ہے، چاہے آپ 10 سال سے 15 سال سے 20 سال سے جتنی مرضی دیر سے آپ ریلیشن میں ہیں، لیکن یہ چیز آپ کی ڈیفائن آپ کے اس ریلیشن کو حلال نہیں کرتی کہ آپ نے اس سے نکاح کرنا ہے۔ نیت کے درست ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا عمل بھی درست ہونا چاہیے۔ آپ کا عمل درست ہوگا تو آپ کی نیت بھی اس میں ایڈ کی جائے گی کہ اس بندے نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اس کی نیت کیا تھی۔ یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اس بندے نے چوری کی ہے لیکن اس کی نیت تھی وہ لوگوں کی مدد کرنا، لہٰذا اس کی چوری کو حلال سمجھا جائے گا۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے غیر محرم کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ آپ کی آنکھوں کی روشنی چھین لے گا، کیا آپ غیر محرم کو دیکھیں گے؟ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ جھوٹ بولنے اور بد زبانی کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کی قوت گویائی چھین لے گا، کیا آپ غلط بیانی کریں گے؟ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے گانے سننے کی وجہ سے اللہ آپ کی سماعت کو چھین لے گا، کیا آپ گانے سنیں گے؟ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ زنا کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو وہیں پہ دفن کر دے کہ آپ اس قابل ہی نہ رہیں، تو کیا آپ وہ عمل آپ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو انتہائی لائٹلی لینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ذات ہے جس نے قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسا کر ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ کی ذات وہی ہے جس نے عاد اور سمود، وہ 2 قومیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے پہلے بھی اور نہ ان کے بعد اتنی طاقتور قومیں اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، تو وہ قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو کیا ہم کیا چیز ہے ان کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہماری اسی وقت اس چیز کی طاقت چھین لے جس کے ذریعے ہم گناہ کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ کی رحمت کو غلط وے میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یا اللہ میری ساری امت کو اکٹھے پہلی امتوں کی طرح تباہ نہ کرنا، ورنہ آج ہمارے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں، کیا پہلی امتیں ان برائیوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہو چکی؟ ہر بندہ دیکھتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندہ سوچتا ہے۔ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر طرح طرح کی پوسٹیں آتی ہیں، شیئر پہ شیئر کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی گناہ نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ ہمارا بھی عمل انہی لوگوں کی طرح ہو گیا جو کہتے تھے کہ ہمارے سامنے پتھروں کی بارش ہو، ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے، ہمارے سامنے کوئی ایسا معاملہ ہو جس کے ذریعے ہمیں یقین ہو جائے۔ ہم یہ لفظی تو نہیں کہتے، لیکن ہمارے عمل یہ چیز ظاہر کرتے ہیں۔ ہمارا گناہ نہ چھوڑنا، گناہ پر ڈٹے رہنا، یہ چیز کو ڈیفائن کرتا ہے کہ ہم لوگ بھی آخرت کا انکار کر رہے ہیں بطور اپنے اعمال۔ ہمارے عمل بتا رہے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ لفظی یقین تو ہم نے سن کے وہ کیا ہوا ہے کہ قیامت آنی ہے، لیکن اس بات پہ یقین نہیں ہے
کہ اس کا معاملہ بالکل آج کے معاملے کی طرح ہونا ہے. جس طرح آج ہمیں کوئی چوٹ لگے تو ہمیں درد ہوتی ہے, جس طرح آج ہمارا ہاتھ جلے تو ہم تکلیف سے ساری رات سو نہیں سکتے, جس طرح آج ہمیں کوئی اور جسم کا حصہ تکلیف میں ہو تو ہمیں سکون نہیں ملتا, سیم اسی طرح قیامت کا معاملہ ہونا ہے. لہٰذا آج اگر ہم اپنے منہ سے اقرار نہیں کر رہے کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے, ہم اپنے اعمال سے کیے جا رہے ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہے ہمارے اعمال, ہماری اللہ تعالیٰ نے رحمت کی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی, اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی ذات برداشت کے لحاظ سے آگے نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنے گناہ لوگ کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی برداشت, اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں جا بندے ایک اور موقع لے, واپس آ جا, سدھر جا, میری طرف لوٹ آ, تیرے لیے یہ دیکھ میں نے جنتیں بچھائی ہوئی ہیں, تو میرا بن تو صحیح, تیرے لیے حد نگاہ تک بے تحاشا رحمتوں سے نعمتوں سے لدی پڑی جنت ہے, لیکن تو گناہ تو چھوڑ. اللہ موقع پہ موقع دے ہی جا رہے ہیں اور ہم اس کا غلط فائدہ اٹھائی جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذریعے سے ایک روشنی کی کرن ضرور دکھاتے ہیں. آپ نے یہ بھی چیز نوٹ کی ہوگی کہ آپ جتنی مرضی موویز, سانگز, جتنے مرضی ڈرامے دیکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسلامک ویڈیوز ضرور شو ہوتی ہیں, وہ اللہ کی طرف سے سائن ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کہ اگر تمہارے پاس فزیکلی کوئی بندہ نہیں آیا میرا دین لے کر, تمہارے پاس جس انٹرنیٹ کو تم 24 گھنٹے چمٹے رہتے تھے, اس پہ تو ایسی ویڈیوز آتی تھی جن کے ذریعے تم اپنے آپ کو بدل کر میرے راستے پر چل سکتے تھے, لیکن تم نے اس کو اگنور کر کے پھر راستہ شیطان کا ہی چنا. آج جس جگہ پر, جس کنارے پر, جس جہنم کے کنارے پر شیطان بیٹھا ہے, اس میں تم جل رہے ہوگے. ہمیں اس دن کی فکر کرنی چاہیے اور ہر اس گناہ کو, ہر اس برے اعمال کو چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ آج موقع ہے, آج اللہ بلا رہے ہیں, کل ہم نے بلانا ہے, اللہ نے نہیں سننا. آج اللہ بلا رہا ہے اور ہم اگنور کر رہے ہیں. ہمیں مؤذن اذان دیتا ہے, مؤذن بلاتا ہے, مؤذن کہتا ہے آجو, کل ہم نے کہنا یا اللہ ہم تیرا بننا چاہتے ہیں, اللہ نے کہنا نہیں, اب وقت ختم, میں نے بڑی مہلت دی. ہر چیز اللہ سامنے کر دیں گے, یہ دیکھ اس ٹائم پر اس ذریعے سے میں نے تجھے اپنی یاد دہانی کروائی, اس جگہ پر اس بندے کے ذریعے میں نے تجھے اپنا تعارف کروانے کی کوشش کی, لیکن تو نے مجھے اگنور کیا. آج تو جہنم میں جل, میں تجھے اگنور کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے اعمال سے بچائے جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جائے.